Islamic World HD 4K YouTube channel, please subscribe. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. بس قائم کریں آپ اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف یکسو ہو کر. فطرت ہے اللہ کی جو اللہ پاک نے پیدا کیا لوگوں کو، اس پر نہیں ہے کوئی تبدیلی اللہ کی مخلوق کے لیے. یہ مضبوط دین ہے اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. تم رجوع کرنے والے ہو اسی کی طرف اور ڈرو اسی سے اور قائم کرو نماز کو اور نہ ہو جاؤ تم مشرکین میں. اللہ رب العالمین نے توحید کی دعوت دی. کل کے درس میں بھی ہم نے پڑھا تھا اللہ رب العالمین نے شرک سے منع فرمایا، مثال دے کر سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے. عبادت بھی صرف اسی کی. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی شریک نہیں ہیں اور صفات میں بھی شریک نہیں ہیں. تو یہاں پر خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن سمجھانا ہمیں مقصود ہے. فرمایا کہ فاقم وجہک للدین حنیفا، پس تو اپنا چہرہ دین کی طرف یکسو ہو کر پھیر دے. یعنی تمہارا چہرہ دین کی طرف ہو، جیسے ہی اللہ کا دین کہے ویسے ہی تمہارا چہرہ ہونا چاہیے. یعنی اللہ کے دین سے تمہارا چہرہ ہٹنا نہیں چاہیے. ہم مسلمان ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کے لائق ہیں. کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی ہو، عبادت ہو، نظر و نیاز ہو، اللہ کی طرف ہی جھکنا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف تاکنے اور جھانکنے کے بھی ہم قائل نہیں ہیں کہ اللہ کی طرف ہی صرف جھکنا ہے. مانگنا ہے تو اسی سے مانگنا ہے، کوئی اور عبادت کے لائق ہے بھی نہیں اللہ کے علاوہ. تو اسی لیے فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفا، یکسو ہو کر اللہ کی طرف اپنا چہرہ پھیر دو، اللہ کے دین کی طرف. مسلمانوں کو حکم یہی ہے. فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اس دین کی اصل جو نشانی ہے وہ اللہ کی فطرت ہے. وہ فطرت کیا ہے؟ جس پر اللہ پاک نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، وہ فطرت اسلام ہے. وہ اسلام کی فطرت پر، دین کی فطرت پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا. پھر وہ بچہ جو ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر ان کے ماں باپ ہوتے ہیں کہ کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں، کسی کو نصرانی، کسی کو مجوسی. پھر وہ ماں باپ کے طور طریقے اور انداز سے بچہ سیکھتا ہے. تو فرمایا اصل میں تمام دنیا کے بچے جو ہیں، چاہے کافروں کے ہیں اور مسلمان کے ہوں، وہ سب کے سب فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں.
آج کل کافروں کے اسلام میں داخل ہونے سے جو رکاوٹ ہے نا، رکاوٹ وہ ہم خود مسلمان ہیں، ہم خود مسلمان رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب جنازہ اٹھا تو یعنی وہ ایسے نیک لوگ تھے، ان کی شکل، ان کا کردار جو ہے دین کی عکاسی کرتا تھا، ان کے کردار سے دین نظر آتا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل جب دنیا سے رخصت ہوئے، ان کا جنازہ اٹھایا تو 30,000 یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، صرف ان کے جنازے کو دیکھ کر کہ یہ ایسا نیک آدمی تھا، ایسا اچھے کردار والا تھا۔ آج برطانیہ کا ایک بہت بڑا صحافی گزرا ہے، بہت بڑا ہوشیار آدمی، بڑے اس نے کالم بھی لکھے ہیں، لیکن وہ کہتا تھا کہ میں اسلام کو پسند کرتا ہوں، مسلمان تو نہیں ہوا تھا، کہتا تھا میں اسلام کو پسند کرتا ہوں۔ پھر کسی نے کہا کہ تو اسلام کو پسند کرتا ہے تو پھر مسلمان کیوں نہیں ہوتا، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا میں اسلام کو پسند تو کرتا ہوں لیکن میں مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہوں، کیونکہ یہ برے لوگ ہیں، میں اس لیے ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہوں۔ ہمارا کردار جو ہے نا وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے کافروں کو اسلام میں داخل ہونے سے، ورنہ ہمارے صحابہ کرام کیا تھے، لوگ ان کی شکلیں دیکھتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام تجارت کرنے کے لیے گئے تو صحابہ کی عادت تھی کہ عیب دار چیز بتا کے بیچنی ہے۔ صحابہ کرام جو گئے نا کوئی فروٹ وغیرہ بیچنے کے لیے، ہلکے فروٹ جو ہے اوپر رکھ دیے، اچھے اچھے نیچے چھپا دیے۔ جب خریدنے والوں نے خریدا، جا کر دیکھا تو نیچے اچھے سے اچھا مال ہے، اوپر ہلکا ہے، تو انہوں نے کہا یار یہ کیسے لوگ ہیں، جب یہ صحابہ ایسے ہیں تو ان کا آقا، ان کا نبی محمد کریم کیسا اچھا ہوگا۔ کلمہ پڑھ کے لوگ ان کی تجارت کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ آج ہم مسلمان ہیں، نمازی بھی ہیں، ہم روزے دار بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، لیکن ہم اپنے کردار کو دیکھیں، ہمارے کردار سے کافر مسلمان کیا ہوں گے؟ ہمارے کردار کو دیکھ کر تو مسلمان کافر ہو رہے ہیں۔ ہمارے کردار سے تو ہمارے بھائی راضی نہیں ہیں، ہمارے کردار سے ہمارے رشتہ دار راضی نہیں ہیں، ماں باپ راضی نہیں ہیں، ہمارا کردار ایسے غلط ہو چکا ہے۔ کامیابی اسلام میں ہے، لیکن مسلمان جو ہے اس نے وہ کامیابی والا راستہ چھوڑا ہوا ہے، اپنا کردار نہیں اپنا رہے۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں صحیح اور سچا کردار نصیب فرمائے۔ بزرگوں عمل کی ضرورت ہے، عمل، ہم نے عمل کو چھوڑا ہوا۔ اب دیکھیں مسلمان ہے لیکن اپنے چہرہ جو ہے وہ مسلمانوں والا بنانا پسند نہیں ہے۔ کیا خیال ہے اسلام کے اندر داڑھی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہمیں وہ مسلمانوں والا چہرہ پسند نہیں ہے، مسلمانوں والے کپڑے پسند نہیں ہیں، ہاں جی، مسلمانوں والے بال پسند نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ واش روم میں جاؤ تو کپڑا کر کے جاؤ سر پر، فرمایا روٹی کھاؤ تو سر پر کپڑا لے کر روٹی کھاؤ، لیکن ہم ایسے مسلمان ہیں نماز کے لیے آتے ہیں تب بھی ننگے سر آ جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ تو مسلمان ہم نام کے ہیں صرف، بس بزرگوں مسلمان نام کے نہیں، اصلی مسلمان بننا ہے، اپنی کوشش کرنی ہے۔ ہر آدمی خود دیکھ لے کہ میں کتنا اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں اور کتنا میں دین کے اور شریعت کے کام چھوڑ رہا ہوں۔ ہر آدمی خود دیکھے اور اپنی خود اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ فرمایا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی خلقت کے اندر، اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ نے جو بنایا ہے، آج کل دیکھیں جی وہ آپریشن کرا کے جی مرد عورت بن رہے ہیں، عورتیں مرد بن رہے ہیں، ہاں جی، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں جو اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ سراسر قرآن کی مخالفت، دین کی مخالفت، صرف مسلمانوں کے بچوں اور بچیوں کے ذہنوں کو خراب کرنا ہے بس۔ روزانہ ٹی ویوں پر دیکھیں خبریں، نئی نئی خبریں آ رہی، نئی نئی خبریں، فلانی بچی اغوا ہو گئی، پھر وہ فلاں جگہ پر چلی گئی، فلاں جگہ پر چلی گئی۔ یہ خبریں نہیں ہیں، یہ ہماری بچیوں کو بھاگنے کے طریقے سکھلائے جا رہے ہیں، ہماری بچیوں کو خراب کرنے کے ڈھنگ سکھلائے جا رہے ہیں، صرف یہ کوئی خبریں نہیں ہیں۔ ہمیں خراب کیا جا رہا ہے، ہماری نسلوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔
افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ بچے خراب ہو رہے ہیں، افسوس زیادہ اس بات کا ہے کہ آنے والی نسلوں کو جو ماں باپ ملیں گے وہ گندے ذہن والے ماں باپ ملیں گے آنے والی نسلوں کو۔ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ماں باپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اولاد کے لیے جو ہے نمونہ والدین ہوتے ہیں، والدین سے جتنا اولاد سیکھتی ہے اتنا کسی سے نہیں سیکھتی۔ ہم اپنے آپ کو جب ٹھیک نہیں کریں گے، آپ خود خراب ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری اولاد ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اللہ پاک نے ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا کہ منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنو تم۔ مسلمان کی نشانی دین فطرت جو ہے وہ کیا ہے؟ رجوع اللہ کی طرف ہو۔ کوئی پریشانی ہے، مشکل ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ آپ نے دکھ لوگوں کو نہ سناؤ، کون کسی کی سنتا ہے، کون کسی کے مسئلے حل کرتا ہے؟ اللہ کے سامنے رجوع کرو بس۔ واتقوا، اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو انسان گناہوں سے خود بخود بچے گا۔ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ آپ خود اندازہ لگیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں رہ رہے ہیں، ہماری اولادیں کیا کر رہی ہیں، ہماری بیوی کیا کر رہی ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی کافر ہو گیا۔ ہم خود دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں، یہ بات بھی سوچنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر کافر ہو گیا۔ اب خود اندازہ لگیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سامنے رکھیں اور تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان بنے ہوئے۔ ڈاکٹروں کے کہنے کے اوپر حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، حلال چیزیں نہیں کھاتے، جو ڈاکٹر جو چیز روکتے۔ ڈاکٹر نے نمک سے روکا، ٹھیک ہے جی نہیں کھائیں گے، کیا نمک حرام ہے؟ نمک حلال ہے۔ ڈاکٹر کہے کہ بھی تم نے بڑا گوشت نہیں کھانا، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نہیں کھائیں گے، کیا بڑا گوشت حرام ہے؟ نہیں، وہ بھی حلال ہے، لیکن یہ ڈاکٹر نے کہا ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر حلال چیز چھوڑ دی، لیکن اللہ کے حکم کے اوپر حرام چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ہیں کون؟ کس کے بندے ہیں؟ کس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ بزرگوں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند بن کر نہیں چلیں گے، یقین مانے نہ پریشانیاں ختم ہوں گی، نہ سکون آئے گا، نہ چین آئے گا، نہ عزت نصیب ہوگی۔ آج کل یہ جو بیماریاں آپ پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، یہ بیماریاں پریشانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے فرمایا نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، یعنی توحید کی پہلی نشانی یہی ہے کہ سجدہ صرف کس کو ہو؟ اللہ کو ہو۔ ولا تکونوا من المشرکین، فرمایا مشرک نہ بنو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس سجدہ چاہے کسی قسم کا بھی ہو، صرف اللہ کی ذات کو ہی لائق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہی نہیں۔ فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس قائم کریں آپ اپنے چہرے کو دین کے لیے حنیفاً، یکسو ہو کر، ادھر ادھر نہ دیکھیں، یکسو ہو کر توجہ سے صرف دین کی طرف ہی چلنا ہے بس۔ پھر یہ نہیں دیکھنا رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، احباب کیا کہیں گے، نہیں، پھر دین کا حکم ہی دیکھنا ہے، دین کیا کہہ رہا ہے بس۔ وہ کہتے ہیں مثال تو ہلکی ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے جو ہے نا مثال سے بات جلدی سمجھ آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک آدمی تھا کسی عورت کے اوپر دیوانہ ہو کر پھر رہا تھا، تو کہتا تھا بس تو مجھے خوبصورت لگتی ہے، ساری دنیا میں جو ہے نا تو مجھے اچھی لگتی ہے، تجھ سے زیادہ مجھے پسند اور کوئی نہیں ہے، خوبصورت کوئی نہیں ہے، بس جدھر عورت جائے وہ پیچھے لگا ہوا ہے، جہاں عورت جائے یہ پیچھے لگا ہوا ہے، بس دوڑ رہا ہے دیوانوں کی طرح۔ عورت نے کہا اچھا مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، سب سے زیادہ؟ اس نے کہا سب سے زیادہ۔ مجھ سے اور تجھے اچھی کوئی نہیں لگتی؟ کہتا ہے نہیں۔ اس نے کہا اچھا وہ پیچھے دیکھ میری بہن آ رہی ہے، وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔
وہ جلدی جلدی ادھر دیکھنے لگ گیا۔ اس نے 2 تھپڑ مارے، اس نے کہا دعویٰ میرے ساتھ کرتا ہے اور دیکھتا پیچھے ہے، پھر دعویٰ میرے ساتھ کرتا ہے کہ تیرے ساتھ محبت ہے، سب سے زیادہ خوبصورت تو لگتی ہے، پیچھے پھر کیا دیکھتا ہے تو؟ مطلب یہ ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، اپنے وعدوں کے اندر جھوٹے ہیں، زبان سے ہم کچھ کہہ رہے ہیں اور دل کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ بزرگوں، اللہ ہمیں سچا اور پکا اور وفادار مسلمان بنائے۔ فرمایا کہ ذالک الدین فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت ہے اللہ پاک کی، وہ جو اللہ نے پیدا کیا اس کے اوپر لوگوں کو، لا تبدیل لخلق اللہ، کوئی تبدیلی نہیں ہے اللہ کی مخلوق میں، ذالک الدین القیم، یہی دین ہے مضبوط کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو تبدیل نہیں کرنا۔ اللہ نے چہرے پر داڑھی بنائی، اس کو کاٹنا نہیں، اللہ نے جو چیز بنائی ہے اس کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمائیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اتنا گمراہی آ چکی ہے۔ کل دکھلا رہے تھے کہ سعودی عرب کے اندر طواف کر رہی ہیں عورتیں اور احرام باندھا ہوئے جیسے مرد باندھتے ہیں، جیسے مرد باندھتے ہیں، اوپر کپڑا مونڈا ایک کندھا باہر نکال لیتے ہیں، ایسے عورتیں طواف کر رہی ہیں۔ یہ گمراہی پھیلا رہی جا رہی ہے، جان بوجھ کر مسلمانوں کو، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے۔ بیت اللہ کے اندر جہاں لوگ جاتے ہیں وہاں پر ان کو حیا آتی ہے، غیرت آتی ہے، شرم آتی ہے، گناہ بخشوانے کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں پر ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا گناہ معاف ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ حالات ہو چکے ہیں ہمارے ملک کے اندر بھی اور باہر کے اندر بھی، غیر مسلم مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے اتنا کوشش کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان اپنے اولاد کو سمجھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کوئی فکر نہیں ہے ہمیں۔ فرمایا کہ منیبین الیہ، رجوع کرنے والے ہو جو اس اللہ کی طرف، واتقوہ، اور اسی اللہ سے ڈرتے رہو، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرتے رہو نماز کو، ولا تکونوا من المشرکین، اور نہ ہو جاؤ تم مشرکین میں سے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ